السلام علیکم ناظرین، ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری، اور آج کی اس ہیومن رائٹس کی نشست میں ہمارے مہمان ہیں ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کے صدر جناب عاصم ظفر صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا۔ آج کا دن جو ہے وہ عاصم صاحب یوم استحصال کا دن ہے، جو کہ 3 سال قبل جو آرٹیکل 370 تھا وہ ختم کیا گیا، اور اسی طرح جو آرٹیکل 35A تھا وہ ختم کیا گیا۔ تو آپ بطور صدر ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، آئی تھنک یہ سب کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی وائلیشن جو شاید لبنان کے بعد جو اسرائیل نے آکیوپائی کیا ہے، اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک اس سے بڑی کوئی وائلیشن ہو سکتی ہے پورے ملک، پوری دنیا میں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، درست۔ اور جو یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھانی چاہیے تھی اور جو لوگوں کو سب کو مل کے کرنا چاہیے تھا، آئی تھنک اس کے نتیجے میں اگر ہم کشمیر کو سیٹل کرتے تو شاید آج رشیا یوکرین پہ حملہ نہ کرتا۔ یہ ایکچولی شو ہو گیا ہے کہ جو اگر یونائٹڈ نیشن کی فیلئر ہے تو جو فیلئر کی وجہ سے جو کنٹری پاورفل ہے، طاقتور ہے، وہ دوسری کنٹری پہ آکیوپائی کر سکتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بہت دنیا کے لیے بڑا ایک بہت مثال ہے، اور اس کی ہمیں ہسٹری اگر دیکھیں تو انگلینڈ نے ہمیں اس جگہ میں چھوڑ دیا جہاں پہ ہم نہ ادھر جانے کے نہ ادھر جانے کے، اور ایک ایسی ڈیوائڈنگ لائن ہے جسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک نیوکلیئر جنگ کا بھی خطرہ جی ہے۔ بالکل۔ تو بڑا انفارچونیٹ ہے بیچارے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں، نہ ان کے پاس اب رائٹ رہا اپنی جھنڈا رکھنے کا، نہ ان کے پاس رائٹ ہے کہ اپنی پراپرٹی رکھنے کا، نہ ان کے پاس اپنا رائٹ کو جو بھی ان کو کانسٹیٹیوشن میں اوریجنل اور کانسٹیٹیوشن نے جو دیے تھے رائٹ، سارے ان سے لے لیے گئے، اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ ویری انفارچونیٹ۔ ساری آزادی جو ہے وہ سلب کی ہوئی ہے۔ آزادی تو پہلے بھی سلب تھی، لیکن یہ بچی کچی تھی جو وہ بھی لے لی ہے۔ تو ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان نے مشال ملک کے لیے ایوارڈ کا بھی اناؤنس کیا ہے۔ کوئی یاسین ملک صاحب کی بھی ایک اپنی اسٹرگل ہے۔ جی بالکل، سارے کشمیری بھائیوں کی اسٹرگل ہے۔ وہ کتنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیوہ ہیں، جو اپنے بچوں کو، اپنی خامدوں کو، جو انڈین کلنگ نہیں ہوتی، جو ایکچولی جو آرمی کی جو ایک موٹیویٹڈ کلنگ ہے کہ جی آپ جا کے ان کو مارو، شہید کرو ان کو، تو وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کتنی مشکل، کسی کا بھی بچہ اگر آپ سوچیں نا ہمارے پاکستان میں کسی کا بچہ بھی اغوا ہو جائے تو کتنا اسٹریس ہے، اور پتہ نہیں وہاں پہ تو آئے دن روز یہ ہو رہا ہوتا ہے، بٹ کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ سچ اے بیڈ اسٹرگل۔ اس کی میں وجہ بھی بتا دوں، اگر آج پاکستان کی اکنامک پاور اچھی ہوتی نا تو انڈیا کی یہ ہمت ہی نہ ہوتی کہ یہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن کرتا اور یہ ان کے رائٹس چھین لیتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بننے والی ملک میں حکومتیں ہیں، جو گورنمنٹ ہے، وہ لیڈرشپ کی بھی کمی ہے کہ جو اس مسئلے کو عالمی سطح پر صحیح معنوں میں اٹھا سکے؟ ہمیشہ سے لیڈرشپ کی کمی رہی ہے ہمارے ملک میں۔ کوئی بھی آیا لیڈر، اس نے اپنی پرسنل ایگو اور اپنا پرسنل چیزوں کو زیادہ پریفر کیا ہے بغیر بنسبت کے نیشن کو پریفر کریں۔ بٹ دیکھیں ایونچولی کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں انڈیا کے خلاف آواز اٹھی؟ انڈیا اس وقت 3rd لارجسٹ اکانومی ہے، سب کنٹریاں ان کے ساتھ ٹریڈنگ پارٹنر ہیں۔ کوئی بھی ٹریڈنگ پارٹنر اپنے ساتھ جس کے ساتھ تجارت ہوتی ہے اس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہوگا، وائلیشن کر رہے ہوں گے، اس کو سائڈ پہ رکھو نا، آؤ پہلے بزنس ڈسکس کریں۔ اگر پاکستان کے پاس آج اتنی طاقت ہوتی، اتنی ماشاءاللہ آپ کی قوم اویئر ہے، اتنی سارے ہے، مگر ہم آج بیگر ہیں۔ $8 بلین ہمارے پاس خود کہہ رہا ہے کہ وی آر بیگر۔ وی آر $8 بلین جس کنٹری کے پاس نہ ہو، اور وہ کبھی سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہو، کبھی UAE سے پیسے مانگ، وہ کشمیری بھائیوں کے لیے کیا اسٹرگل کرے گا؟ ہمیں تو اس وقت میں اس کا مطلب ہے کہ اکنامک ہمیں امپاورمنٹ کی طرف جانا ہوگا۔ میرا خیال ہے جی، یہ لگے گا تو برا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو کشمیری اسٹرگل ہے، ہم اب خالی رہ گئے ہیں ایک وائس، ہم بس آواز ہیں۔ یہ کشمیری بھائیوں کا اب اسٹرگل خود ہے، اب ان کی ہمت خود ہے کہ وہ انڈیا کے جنگل سے نکلیں، کسی طرح نکلیں، ہمارے سے توقع نہ کریں، بیکاز ہماری اکنامک، ہم اب وہ اکنامک پاور ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو آپ ابھی پچھلے دن 6 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے ہم ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں سری لنکا کے ساتھ، کہ جس کنٹری کے پاس خود نہ پتا ہو کہ بھائی جان ہماری اپنی سوورنٹی قائم رہے گی، ہم دوسرے کے لیے کیا اسٹرگل کریں گے؟ ہم اس کے کشمیری بھائیوں کے لیے کیا اسٹرگل کریں گے جن کو ہمیں اپنا نہیں پتا کہ ہمارا اپنا اسٹرگل کیا ہے؟ تو بڑا انفارچونیٹ ہے، بٹ ریالٹی یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آ جائے،
کوئی بھی یہ لپ سنک ایک دن شور مچایا, کشمیر ڈے کو شور مچایا, انفارچونیٹلی لپ سروس ہے. ہم اب یہ کشمیری بھائی ہیں جو اپنا اسٹرگل خود کریں اور خود اٹھیں اور خود ہی اپنی آزادی لیں. آئی تھنک اور ان کی ہمت کوئی, تو یہ برا لگے گا لیکن ریالٹی تو ریالٹی ہے. ناظرین, اسم ظفر صاحب فرما رہے تھے کہ یقیناً جب تک ہم معاشی طور پر خود مضبوط نہیں ہوتے تو تب تک جو ہے وہ آزادی کی باتیں کرنا اور پھر آزادی کی طرف جانا تو پھر تو زیادتیاں ہوتی رہیں گی. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ اکنامک امپاورمنٹ کی طرف ہم نہیں گئے, جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو انڈیا نے جو کیا سو کیا, اور اسی بنا کے اوپر انڈیا کو کوئی بھی نہیں روکے گا کیونکہ وہ ٹریڈ پارٹنر ہے بڑی طاقتوں کا. اس میں بہت بڑا میسج ہے عاصم ظفر صاحب نے جو دیا ہے کہ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بات عالمی برادری میں منوا سکیں تو وہ صرف اسی صورت میں ہے جب تک ہم معاشی طاقت نہیں بن جاتے. بہت شکریہ عاصم ظفر صاحب آپ کا اور وقت دینے کا. ہیومن رائٹس میں اب تک کے لیے مجھے اجازت, انشاءاللہ العزیز پھر نئے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام.